الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال الله تعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس کائنات میں تمام مخلوق سے اشرف افضل مخلوق جو ہیں وہ انسان ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو شرف بخشا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل صورت میں پیدا کیا. انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت پہاڑوں پر پیش کی، آسمانوں پر اور زمینوں پر پیش کی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کا اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ خلافت کا بار اور خلافت کا کام اور خلافت کی ذمہ داری یہ انسان نے اٹھائی. فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو انسان کو خلافت عرضی نصیب فرمائی اللہ پاک. لیکن زمین میں آنے سے پہلے ابو البشر انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جو زندگی کا تحفہ عطا فرمایا، ان کے جسد مبارک میں جو روح پھونکا وہ جنت میں پھونکا. اور ابتدائی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمایا اور ان کو زمین میں اتارا خلافت عرضی کا جو ہے وہ انتظام کرنے کے لیے. لیکن بتا دیا کہ جو لوگ اس راستے پر چلیں گے جو میں نے ان کے لیے مرتحب کیا ہے ان کا ٹھکانہ وہ جنت ہے، وہ بادشاہی ہے جو لازوال ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی سہولتیں، جس کی نعمتیں، جس کی شادمانی، جس کا سکون، جس کا اطمینان، جس کی خوشی ہمیشہ کی ہے. ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں، ایسی خوشحالی جس کے بعد بدحالی نہیں. یہ انسان کو ملے گی اس جنت میں. اس جنت کو آدم علیہ السلام کی جاگیر قرار دیا اور ان کی اولاد کو اس کا وارث قرار دیا. آدم علیہ السلام کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی فرشتوں پر، اس کا مظاہرہ کیا، اس کو ظاہر کیا اور اس کا اظہار جو فرمایا وہ علم کے ذریعے سے فرمایا.
یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے ان چیزوں کا نام بتا دیے، ان کی خاصیات بتا دی، ان کے فائدے نقصان بتا دیے، سب تفاصیل بتا دی، تو فرمایا علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں غیب زمین آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو سب کچھ میں جانتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا شرف، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی افضلیت فرشتوں کے سامنے علم کے ذریعے سے ظاہر فرمائی، اور پھر اس کو ایک ثبوت اور سند کے طور پر، تاکہ انسانیت کے لیے، آنے والی مخلوق کے لیے قیامت تک لیے ایک سند رہا ہے کہ آدم علیہ السلام افضل ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم دیا کہ سب سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا گیا شرف اور عزت یہ علم والوں کے لیے ہے۔ اس لیے جو پہلی وہی نبی علیہ السلام پر آئی وہ وہی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اسلامی وحی کی بنیاد پڑھنے، لکھنے، سیکھنے اور سکھانے، اس کی بنیاد پر۔ اور نبی اسلام نے اپنا منصب بتایا کہ میں انما بعثت انا معلما وكما قال علیہ السلام، مجھے استاد معلم بنا کر بھیجا گیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بادشاہی پیش کی گئی کہ ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، آپ اپنی باتوں کو میں نرمی پیدا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج پہ رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند پہ رکھ، تب بھی میں اس اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ یا تو اس میں کامیاب ہو جاؤں یا پھر میری جان اس میں چلی جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے دلوں پہ محنت کی، نبی علیہ السلام نے علم کی اشاعت کی، نبی اسلام نے افراد سازی کی، انسان بنائے، افراد بنائے، دنیا اور دنیا کے اسباب و وسائل پر توجہ نہیں دی، دلوں پر توجہ مبذول رکھی، افراد سازی پر اپنی ساری محنت لگائی، یہاں تک کہ انہوں نے مسلم بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم سے راستہ کیا، اخلاق سے راستہ کیا، اور ان کو جو ہے نا کام تفویض کیے، اور باقی بھی سارے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام کی جو زبردست محنت ہے وہ افراد سازی سے ہے، افراد کو یقین سکھانا، ایمان سکھانا، عمدہ اخلاق سکھانا، افراد کی ذہن سازی کرنی، افراد کو علم سکھانا۔ اور کون سا علم؟ وہ علم جس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو علم دین ہے، اس علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ پر اللہ کا سب سے آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ فضل جو اللہ کا ہے نبی علیہ السلام پر، اس کا اظہار نبی علیہ السلام کے علم سے کیا، نبی علیہ السلام نے جو کچھ سکھایا اس سے کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم کی بنیاد رکھی، اور نبی علیہ السلام نے یقین کی بنیاد رکھی، عمدہ اخلاق کی بنیاد رکھی، کردار سازی کی بنیاد رکھی۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ عمدہ صفات اور اخلاق سکھائے، صبر سکھایا، توکل سکھایا، زہد سکھایا۔ نبی علیہ السلام نے یقین سکھایا، ایمان سکھایا۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ سکھایا، پھر آپ نے امت کے حوالے کر دیا اس سب کام کو۔ اب قیامت تک امت کے حوالے یہ سارا کام جو نبی علیہ السلام نے شروع کیا، جس کام کو نبی علیہ السلام مکمل کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔
میرے دوستوں ماشاءاللہ یہاں آ کر خوشی ہوئی کہ یہاں کے دوستوں نے ایک تعلیم کا بہت اچھا امتزاج جو ہے وہ یہاں مہیا کیا ہے، وقت کے حالات کے مطابق ذہن سازی کی کوشش کی ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کو دینی تعلیم سکھانے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو نبی علیہ السلام نے کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے 60 سال کی عمر میں، تو 60 سال ان کے کفر میں گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب زندگی عطا فرمائی، 120 سال، بقیہ 60 سال ان کے دین میں گزرے، ایمان پر گزرے۔ 4 سال کی محنت میں نبی علیہ السلام نے ان کو علم کا ایک بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا۔ اور 60 سال کی عمر میں ان کو عالم بنا دیا۔ وہاں نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عمر 64 سال۔ اب نبی علیہ السلام نے 64 سال کی عمر میں ایک شخص کو اپنے وقت کا بڑا عالم بنا دیا۔ ایسے ہی دوسرے صحابہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اس کے دونوں کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ ایسے ہی بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہ جو بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، نبی اسلام نے ان کو عالم بنا دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بہرحال فضیلت ہے، آپ کا اختصاص ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ بڑی عمر کے لوگوں کو اسلام سکھایا اور چھوٹی عمر کے لوگوں کو اسلام سکھایا، مردوں کو بھی اسلام سکھایا، عورتوں کو بھی اسلام سکھایا، مردوں کو بھی علم سکھایا، عورتوں کو بھی علم سکھایا، بچوں کو بھی سکھایا، جوانوں کو بھی سکھایا، بوڑھوں کو بھی سکھایا۔ یہ نبی علیہ السلام کی وہ خاص بات ہے جو نبی علیہ السلام نے جو کچھ کام کیا، ماشاءاللہ یہاں کر معلوم ہوا کہ یہاں جو ہے نا یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ، انجینئرز، ڈاکٹرز اور عمدہ شعبوں میں تعلیم یافتہ لوگ، وہ بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی حاصل کر رہے ہیں، بچیاں اور خواتین بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی جامعیت ہے، یہ بہت اچھا امتزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں حضرات کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، حفاظت فرمائے، ان کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو ایک عمدہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ساتھی بیت ہونا چاہتے ہو تو وہاں صاحب فرماتے ہیں، وہاں ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار صاحب دم برکاتہ ہیں، اعلیٰ درجہ کے انجینئر، حافظ قرآن اور علم دین کا بڑے عالم۔ ہمارا جو دینی ورثہ ہے اس میں ایک کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں فتاوی شامی۔ ہمارا جو مفتی بنتا ہے، بڑا عالم بنتا ہے، اس کتاب کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد وہ مفتی بنتا ہے، عالم بنتا ہے۔ ہمارے حضرت نے بالاستیعاب 4 بار فتاوی شامی کا مطالعہ فرمایا، الحمدللہ۔ تو بنیادی جو تعلیم ان کی تھی مضبوط تھی، راسخ تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے اتنی زبردست کتاب کو 4 بار پڑھا۔ ہمارے حضرت کے اندر ایک خاص خاصیت ہے کہ وہ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ اب تو صحت کمزور ہو گئی، لیکن کچھ عرصہ پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو لے کر بیٹھتے ہیں، 1 آدھ گھنٹہ اس کے ساتھ مجلس کرتے ہیں، اس میں اس کے تمام علم کو کھینچ لیتے ہیں۔ یہ صلاحیت اللہ نے ان کو عطا کی۔ بظاہر تو وہ ایک فرد ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی انجمن ہیں جن کو اللہ نے جدید قدیم علم عطا فرمایا۔ اور ان کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے
اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو رشد و ہدایت روحانیت کا ایک اعلیٰ مقام نصیب فرمایا۔ الحمدللہ ہم مسکینوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جہاں کوئی دوست جو ہیں وہ سلسلہ میں شامل ہونا چاہیں، توبہ کے کلمات پڑھنا چاہیں تو ان کو جو ہے وہ پڑھا دیے جائیں۔ ان کے اعتماد پر کام کر رہے ہیں، اپنی تو کچھ حیثیت نہیں ہے نہ کچھ پاس ہے، بڑوں کے اعتماد پر بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ حضرت کا حکم ہے، اس لیے ان کے اعتماد پر یہ چند کلمات انشاءاللہ ہم پڑھا دیتے ہیں۔ پہلے خطبہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں جس توبہ کی نیت کرتا ہے آپ حضرات بھی توبہ کی نیت کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، جیسی نیت ایسا اس کا جو ہے نتیجہ نکلتا ہے۔ جو صرف توبہ کی نیت کریں گے ان کو انشاءاللہ توبہ کا فائدہ ہوگا، جو بیعت کی نیت کریں گے انشاءاللہ توبہ کے ساتھ بیعت کا فائدہ بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ سلسلہ عالیہ نشریہ مجدیہ میں بیعت ہو گئے۔ اب 5 کام پابندی سے کرنے ہیں۔ پہلا کام قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 پارہ یا کم و بیش جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، حاضری لگنی چاہیے۔ دوسرا کام استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ یہ استغفار دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کی کنجی ہے۔ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کی کنجی جو ہے وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ تیسرا کام درود پاک، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی پر، آل و عیال پر، اس کی ہر چیز میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ 10 درجے بلند ہوتے ہیں جنت کے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، سلامتی کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری برکات ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت میں قرب ہے۔ یہ ساری چیزیں درود شریف پڑھنے سے نصیب ہوتی ہیں، ایک دفعہ کے درود سے۔ اور جو آدمی 200 دفعہ روزانہ پڑھے گا، آپ اندازہ لگا لیں کتنی برکتیں اور رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ تیسرا کام درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور چوتھا کام دل کا ذکر، 10 بکار دل و یار۔ آج کام کاج میں لگے ہوں، دل اللہ کی یاد میں لگا۔ اللہ نے یہ دل جو انسان کو دیا ہے اپنی یاد کے لیے دیا۔ قلب عبداللہ عرش اللہ، بندے کا جو دل ہوتا ہے یہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ زمین آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن اپنی محبت کے ذریعے سے بندہ مومن کے دل میں سمایا۔ قلب عبداللہ عرش اللہ، بندے کا دل جو ہوتا ہے یہ اللہ کا عرش ہے، یہ اللہ نے اپنی یاد کے لیے دیا ہے۔
تو دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں لگے ہوں، دل اللہ کی یاد میں لگے، اس پر محنت کی جائے کہ اللہ سے غفلت کسی وقت نہ ہو۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو نہیں بھولتی، تو ایک بندہ جو ہے اپنے پروردگار کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس لیے بندے کو ہر وقت اپنا پروردگار یاد رکھنا چاہیے۔ یہ چوتھا کام ہے، اور پانچواں کام مراقبہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر۔ اور فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کر اور ہر طرف سے ہٹ کٹ کر کے اس کے سامنے یکسو ہو جا۔ یہ مراقبہ کی شکل ہے۔ آدمی کچھ دیر کے لیے نمازوں کے اوقات میں صبح شام جب اس کو موقع ملے، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی موقع ملے، تھوڑی دیر میں اس سب کائنات سے ہٹ کٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، آنکھیں بند کر لیں، اپنی توجہ کو دل پہ سے لگا لیں، دل پہ توجہ رکھنی ہے، زور نہیں لگانا، توجہ دل پہ رکھ کر کے یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہے، دل کی بیماریاں کٹ کٹ گر رہی ہیں، میرا دل شکریہ میں بڑھ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ تھوڑی دیر اس طرح بیٹھ کے اللہ کی یاد کریں، اگر وساوس خیالات آتے ہوں ان کی طرف دھیان نہ دیں، لیکن ان کو روکیں نہیں، ان کو نکلنے دیں۔ وہ اندر کی میل ہوتی ہے جو وساوس اور خیالات کی شکل میں نکل، جیسے جیسے بھی وسوسے خیالات ہوں پرواہ نہ کریں، ان کو نکلنے دیں، صبر کر کے بیٹھا رہیں، انشاءاللہ تزکیہ ہو جائے گا، اندر کی پاکیزگی ہو جائے گی اور توجہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چند مراقبوں سے انشاءاللہ توجہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ابھی ہم اس مراقبہ کی مشق کریں گے، آنکھیں بند کر لیں، اپنی توجہ اس منٹ کے دل پہ لگا لیں، سوچ کے ساتھ یہ نیت کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرا دل میں سما رہی ہے، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اس کی ظلمت تاریکی زائل ہو رہی ہے، دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل شکریہ میں بڑھ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، ان میں سے مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، روزہ دل میں شمع تو نور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت بلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، ہوا حرص والا دل بدل 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 دے، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب
گفتگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدلتی میرا رستہ بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے بڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرے دربار میں آیا ہوں اللہ 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 جڑا ہوگا خدا سے بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے الہی مجھ کو تو اپنا بنا لے الہی مجھ کو تو اپنا بنا لے بچا لے ماں سوا سے بدل دے قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر جو ہو دیدار تیرا روز محشر تجھے کے مسکرا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے اللہ بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار نعوذ باللہ من عذاب النار نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسأل إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد مرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم رب كل شيء نسألك بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تحرمنا من شيء. اللہ حسن یا اللہ ہم آپ کا عزیز مسکین مند ہے. آپ کی نسبت سے، آپ کا نام کے طفیل سے، آپ کے اتارے ہوئے دین کے تعلق کی وجہ سے، آپ کا کلمہ، آپ کا قرآن، آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے حوالے سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے. یا اللہ ہمارا یہ اکٹھا ہونا قبول فرما. اے اللہ ہم نے توبہ کا جو عمل کیا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے توبہ کے عمل کو قبول فرما. پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما جو ہمیں یاد ہیں، جو ہم کر کے بھول گئے، جن کے گناہ ہونے کا ہمیں پتہ تھا اور جن کے گناہ ہونے کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. یا اللہ اپنے فضل رحمت سے ہماری پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ کی زندگی میں نیکی تک وقت ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اتباع سنت نصیب فرما. شریعت پر استقامت نصیب فرما. نبی علیہ السلام کے اخلاق کا کوئی ذرہ نصیب فرما. رضائل سے چھٹکارا نصیب فرما. سلسلہ علی نقشبندیہ مجدیہ کی نسبت درجہ یادداشت سے نصیب فرما. دائمیات استحضار کے ساتھ نصیب فرما. اپنی محبت و معرفت نصیب فرما. ایمان حقیقی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ اپنے قبولیت نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما. فتنوں سے محفوظ فرما. دجالی فتنوں سے حفاظ فرما. موت سے پہلے ہم سے راضی ہو جا. موت سے پہلے اپنی ملاقات کے شوق نصیب فرما. اللہ موت کے وقت ہم پر اپنا رحمت، اپنی رحمت، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما. اے اللہ اس وقت کو یا اللہ ہماری زندگی سب سے زیادہ خوشیوں والا وقت بنا دے. اے اللہ اپنے فضل رحمت سے اس وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ بسم اللہ. ایمان کی سلامتی عطا فرما. ارے اللہ اپنی لقاء، اپنی ملاقات، اپنا وصل نصیب فرما. یا اللہ موت کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلت و رسوائیوں، بدبختی، محرومیوں سے بچا. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما. آپ کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار، آپ کی ملاقات نصیب فرما. یا اللہ آپ کے زمرہ میں ہمارا حشر فرما. یا اللہ آپ کا جوار اور آپ کا دیدار، آپ کی ملاقات نصیب فرما. پروردگار اپنے فضل رحمت سے ہمارے حساب کو آسان فرما. اے اللہ جہنم جو آپ کی ناراضگی اور غضب کی جگہ ہے، اللہ سے دائمی پناہ عطا فرما. جنت جو آپ کی رضا، رضوان کی ملاقات، دیدار کی جگہ ہے، یا اللہ اس کے وارث میں ہمارا نام شامل فرما. اے اللہ کوئی استحقاق نہیں ہے، کوئی اہلیت نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی شداد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ منا نسل من فضلک و رحمتک انہ لا یملک ما الا انت. اللہ اس تعلیمی ادارے میں ہماری حاضری ہوئی، ان دوستوں نے اس تعلیمی سال کا آج اجرا کیا ہے. یا اللہ اپنے فضل رحمت سے اس کام کو قبول فرما. اے اللہ اس کو یا اللہ اس کو 4 چاند لگا دے. اے اللہ اپنے فضل رحمت سے اس کے لیے اسباب و وسائل بھی فراہم فرما. اس کے لیے رجال کار بھی کام فراہم فرما. اس کے لیے اللہ اپنے فضل رحمت سے لوگوں کے دلوں میں قبولیت بھی پیدا فرما. اور اے اللہ جو بچے بچیاں افراد جو لوگ بھی یہاں دین حاصل کریں، اے اللہ ان کو نیکی بھی نصیب فرما، تقوی بھی نصیب فرما، نسبت کا نور بھی نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل رحمت سے علم کے ساتھ عمل نصیب فرما. اور اے اللہ اپنے فضل رحمت سے ان کو جو ہے اخلاق حسنہ نصیب فرما. نبی علیہ السلام کی وراثت نصیب فرما. نبی علیہ السلام کی نیابت نصیب فرما. اے اللہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان تمام افراد کو جو اس ادارے میں آئیں، اے اللہ قبول فرما. اور جو ان کے مستقبل کے منصوبے ہیں، جو ارادے ہیں، اے اللہ ان کو وجود عطا فرما. اور جو ان کے ارادوں میں اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، اللہ اپنے فضل رحمت سے یا اللہ اس کام کو اپنے قبولیت نصیب فرما دی. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل رحمت سے قبول فرما. یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کی رحمت کی ایک امید ہے. اللہ انا نسألک من فضلک و رحمتک انہ لا یملک ما الا انت. یا اللہ اپنے فضل رحمت سے ہماری دعا کو قبول فرما. اور یہاں جمع ہونا قبول فرما، اور یہ مجلس قبول فرما. اور اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے، ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. فقیر کے پاس دعاؤں کے سوا کچھ اور نہیں ہے. یا اللہ کے خزانے جو ہیں وہ تو بے حد و شمار ہیں، کوئی انتہا نہیں ہے. یا اللہ میں فضل رحمت کے خزانوں سے اے اللہ جملہ اسباب ضروریات مہیا فرما دے. اور یا اللہ اپنے فضل رحمت سے امیدوں سے زیادہ عطا فرما دے. اللہ انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.